फैली हुई हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं, पुलिस का गश्त कम हो गया है, वारदातों में इजाफा हो गया है। सर ये क्या वजह है कि वारदातें जो सी ज़्यादा इजाफा हो गया है? क्या पुलिस जो सी है वो गश्त नहीं कर रही है? पुलिस को मालूम नहीं है कि हमें क्या करना है? ड्यूटी नहीं, हमारी क्या बिल्कुल है? ऐसी बात नहीं है। एक तो ये जो अफवाहें फैली हुई हैं ये बेबुनियाद हैं कि कोई इस तरह से बच्चे अगवा हो रहे हैं। उसमें मैंने भी एक ऑडियो सुनी कि जिसके अंदर ये था जी कि शायद जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं जी वहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं नकल मकानी करके, और फिर चूंकि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है तो इस वजह से वो खुदा न खास्ता लूट मार कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हम की है पिछले एक माह के अंदर हमने 8 गैंग्स पकड़े हैं। उन 8 गैंग्स में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका ताल्लुक सिंध से हो या जिसका कि सर काउंटर बना दिए गए हैं थानों में लोगों की सहूलत के लिए, उस पर अमल दरामद नहीं होता, लोग एप्लीकेशन लेके जाते हैं, FIR दर्ज नहीं की जाती, उस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा कि थाना जो है वो किस तरीके से इसके ऊपर कार्रवाई जी करेगा? ये लोगों की जो एक शिकायत जो है वो महकमा पुलिस से है, वो ये है जी कि हमारे मुकदमा बरवक्त दर्ज नहीं होता है। उसी के अजाले के लिए जो पंजाब पुलिस ने एक सोल्यूशन कुछ साल पहले निकाला वो ये था कि फ्रंट डेस्क का काम अमल में लाया गया। फ्रंट डेस्क के ऊपर वो ऑपरेटर्स बिठाए गए जो कि यूनिफॉर्म पुलिस मुलाजिम, वहाँ पे ये लाजमी किया गया कि जब भी कोई बंदा एप्लीकेशन लेकर आए तो उसको एक फ्रंट डेस्क की कंप्यूटराइज स्लिप दी जाए। इन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट। इस वक्त हम मौजूद हैं DPO ऑफिस में। ज़ुल्फ़िकार शाह साहब जो है हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे। आज लालम से में बढ़ती हुई वारदात गुजरात, बल्कि लालम से ही नहीं मैं कहूँगा गुजरात में बात करूँगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लालम साहब के साथ साथ हमारा गुजरात जो है वो डिवीज़न बन गया है। इस पर अब काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ बन गई हैं। इस सिलसिले में हम आज आए हैं। हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर साहिबा, उसके बाद राना मेहताब साहब, मलिक मुबशर साहब, मोहम्मद शफीक साहब। DPO साहब से बात करेंगे। DPO साहब से सवालात होंगे, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से ये कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरीके से इनको कंट्रोल करना चाहिए, और हमारी इंतज़ामिया या पुलिस जो सी है वो इस पर क्या काम कर रही है। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। वालेकुम जी, कैसे हैं सर? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। सर पहला सवाल मेरा आपके साथ ये है कि जिस तरह से क्राइम की रेशो है हमारे डिवीजन गुजरात में, और सबसे बैड न्यूज़ मैं समझती हूँ ये कि मर्डर हो जाना ख़वातीन का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो गुजरात ज़िला के अंदर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के साथ साथ जो क्राइम अगेंस्ट पर्सन है उसका काफ़ी हाई रेशो रहा जी है। जी। यहाँ पे जो है वो चाहे मर्डर के वाक़यात हों, चाहे ज़ाती लड़ाई झगड़े हों, पुरानी दुश्मनियाँ हों, वो अगर हम कुछ करीबी जो अज़ला हैं उनकी निस्बत हम कंपेयर करके देखें तो उनकी इंसिडेंट्स और उनकी रेशो हमेशा हाई रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर जो भी पुलिस अफसरान यहाँ पे रहे हैं उन्होंने बड़ी इसके ऊपर मेहनत की, बड़ा काम किया, जिसकी वजह से आज से 10 साल पहले एवरेज जो तकरीबन 250-300 वाक़यात एक साल में मर्डर के होते थे, आज जो है वो 120-130 तक उनकी रेशो आ गई है, जो कि काफ़ी जो है वो कंट्रोल है। रिसेंटली जो है वो कुछ वाक़यात मर्डर की हुए हैं जिसके अंदर जो आपने ख़वातीन के मर्डर के वाले से जी जी। ख़ुसूसी तौर पे बात की जी है, जी। इसके अंदर एक तो वाक़या जो है वो उसके अंदर उसका ख़ामद जो है वो खुद मुलव्वस था, लेकिन उसने डकैती का रंग लिया। वो थाना सदर गुजरात का इशू था। जी जी। उसको हमने जल्दी ट्रैक कर लिया। वो जो उसका ख़ामद था वो अपनी बेगम को मारने के बाद मुल्क से फ़रार होने के लिए सियालकोट एयरपोर्ट पे था, तो वहाँ से हमने उसको गिरफ़्तार किया। इसी तरह से एक जो दूसरा वाक़या था जो कि लारी अड्डा से था, उसके अंदर एक ख़ामद जो कि बाहर से आया हुआ था और उसकी 3 बेटियां हैं, घर के अंदर जो है वो अपनी बेटियों की मौजूदगी में उसने अपनी बीवी का गला काट दिया, जी जी। उसको भी हमने गिरफ्तार किया। ठीक है, इसी तरह से जो है वो मुख्तलिफ वाक़यात जो है वो मुख्तलिफ थानों के अंदर यकीनी तौर पे हुए हैं, लेकिन उसकी जो वजूहात हैं उसमें ज़्यादातर तो जो घरेलू लड़ाई झगड़े हैं, जो मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो मुख्तलिफ तनाज़े आपस में होते हैं घरेलू, वो हैं। और कुछ जो है वो शायद जो है वो जो सोशल फैक्टर्स हैं, जैसे महंगाई का बढ़ जाना, गुर्बत का बहुत ज़्यादा होना, बेरोज़गारी का होना, उसकी वजह से आए दिन घरों के अंदर लड़ाई झगड़े जो है उनके अंदर भी इजाफा हो गया है, जिनमें से बाज़ औक़ात बात जो है वो खून-रेज़ी तक भी चली जाती है। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन हमने इसके लिए जो है वो एक जो हमारा एक तफ्तीश का मयार है उसके अंदर ये इंश्योर करते हैं
کہ چاہے جو ہے وہ پرچہ نامعلوم بھی ہو، ہم سب سے پہلے جو جائے وقوع ہے وہاں سے یہ شہادت اکٹھی کرتے ہیں کہ کیا گھر کا کوئی فرد تو ملوث نہیں ہے اس کے اندر۔ پھر جو ہے وہ بعض اوقات اس طرح ہوتا بھی ہے کہ جو ہے وہ خصوصاً جو خواتین کا مرڈر ہے اس کے اندر بعض اوقات گھر کے افراد جو ہیں وہ بھی اس کے اندر ملوث نکلتے ہیں، تو اس کے اندر بھرپور تفتیش کا عمل جو ہے وہ ہمارا جاری ہے۔ بالکل صحیح سر، جس طرح سے منشیات جو ہے وہ اس کا استعمال، اور اسپیشلی میں سمجھتی ہوں کہ آئس کا جو استعمال ہے اس کا بہت زیادہ اضافی ہونا، اور انفارچونیٹلی سر جتنے بھی پولیس افسران ہیں یہ کافی ایسے ملازمین ہیں جو کافی سالوں سے تعینات ہیں، پھر بھی کرائم کا کنٹرول نہ ہونا، یہ کس طرف اندیا دیتا ہے، کس طرف اشارہ کرتا ہے سر؟ دیکھیں جو کرائم جو ہے وہ زیرو تو دنیا کی کسی سوسائٹی کے اندر نہیں ہے، ایون وہ والے ممالک کے جہاں پہ ہم سے زیادہ ایڈوانس جو ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹس بھی موجود ہیں، یورپ کے اندر، امریکہ میں، دیگر جگہوں پہ، وہاں پہ بھی کرائم ضرور رونما ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ مختلف نوعیت کے کرائم جو ہیں وہ یقینی طور پہ پائے جاتے ہیں، زیرو تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک مسلسل جنگ ہے کہ جس کے اندر جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پورا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے جو کہ پولیس سے لے کر اور پھر وکلاء اور پھر کورٹ کچہری اور پھر عدلیہ اور سب کے ساتھ مل کے تمام جو ہے وہ یونیفائڈ یہی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی کرمنل ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملے، وہ پکڑے جائیں، وہ اپنی سزائیں کاٹیں اور وہ جرم سے دور رہیں۔ یہاں پہ بھی یہ ایک ایسا ہی عمل ہے جو کہ ایک مسلسل عمل ہے، ایک مسلسل جدوجہد ہے، اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ کسی قسم کی نرمی یا کسی قسم کا جو ہے نا وہ جو ہے وہ نرم برتاؤ کرنا مجرمان کے ساتھ اس کے بالکل قائل نہیں ہے، نہ ہی ہماری پالیسی ہے۔ آپ نے خود بتایا کہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر جو منشیات ہیں ان کے مقدمات کے اندر یہ کیسز میں اضافہ ہوا ہے، یہ خود شو کرتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ابھی زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر رہی ہے، جو لوگ منشیات فروشی جیسے گھنونے جرم کے اندر ملوث ہیں ان کو گرفتار کر رہی ہے، ان کے خلاف مقدمات درج کر رہی ہے اور ان کو جیلوں میں بھجوا رہی ہے۔ انہی چیزوں کو انہی مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو انشور کیا ہے کہ فری رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ ہر صورت میں یقینی بنائیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ کوئی ایسی اپلیکیشن فرض کریں کہ ایک چوری کی نامزد اپلیکیشن آ جاتی ہے، اس کے اندر بعض اوقات جھوٹے پرچے جو ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے میں چونکہ ہوتے ہیں، ایک بہت بڑا کنسرن ہے ہمارا کہ جھوٹے پرچے نہ ہوں، تو اس طرح کی اپلیکیشن کے اندر اس کی جو ابتدائی ویریفیکیشن کا تصدیق کا عمل ہے وہ پولیس لازمی کرتی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جھوٹی ایف آئی آر کا سدباب کیا جائے۔ سر ایک چھوٹا سا سوال اور ہے کہ جو افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، بچے اغوا ہو رہے ہیں، پولیس کا گشت کم ہو گیا ہے، وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، سر یہ کیا وجہ ہے کہ وارداتیں جو سی کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے؟ کیا پولیس جو سی ہے وہ گشت نہیں کر رہی ہے؟ پولیس کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ڈیوٹی ہماری کیا ہے؟ نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ ایک تو یہ جو افواہیں پھیلی ہوئی ہیں یہ بے بنیاد ہیں کہ کوئی اس طرح سے بچے اغوا ہو رہے ہیں، اس میں نے بھی ایک آڈیو سنی کہ جس کے اندر یہ تھا جی کہ شاید جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں وہاں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ شفٹ ہو گئے ہیں نقل مکانی کر کے، اور پھر چونکہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ خدا نخواستہ لوٹ مار کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم نے اپنے طور پہ تصدیق کی ہے۔ پچھلے ایک ماہ کے اندر ہم نے 8 گینگز پکڑے ہیں، ان 8 گینگز میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا تعلق سندھ سے ہو یا جس کا تعلق بلوچستان سے ہو یا کسی اور جگہ سے ہو، وہ سارے وہی کرمنلز ہیں جن کا تعلق یا اس ضلع سے یا ہمارے جو دیگر نیبر اضلاع ہیں، جتنے بھی ہمارے ہمسایہ اضلاع ہیں وہاں سے ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ کوئی دیگر سیلاب سے متاثرہ پاپولیشن یہاں پہ آ گئی ہے جس کی وجہ سے کوئی انسیکیورٹی، ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ واردات کے اندر اضافہ ہوا ہے، واردات کی رجسٹریشن کو ہم نے فری یقینی بنایا ہے کہ جو بھی اپلیکیشن ہمارے پاس آئے، چاہے وہ صرف ایک جو ہے وہ پرس سنیچ ہونے کی ہو، چاہے وہ کسی کے موبائل چوری ہونے کی ہو، چاہے وہ کسی کے موٹر سائیکل چوری ہونے کی ہو، اس کے اندر جو ہے وہ ہر صورت کے اندر بر وقت طریقے سے ایف آئی آر اندراج ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر وقتی طور پہ آپ کو یہ لگے کہ جو مقدمات کے اندراج کے اندر یا مقدمات کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ فری رجسٹریشن جو ہے وہ پہلا حق ہے شہری کا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس کی ایف آئی آر ہر صورت میں درج ہونی چاہیے، اسی کو ہم یقینی بنا رہے ہیں۔ سر ایم ایل سی کے کیسز جو ہیں وہ زیادہ ہاسپٹل میں جب آتے ہیں تو لڑائی یا مار پیٹ کے کیسز میں سر میں نے بہت نوٹ کیا کہ اگر بہت سخت انجری ہے تو ایم ایل سی کا ویٹ کیا جاتا ہے۔ کیا سر اگر ایک بندے کو اتنا مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، نا انصافی ہوتی ہے، تو اس کے لیے کوئی اور دوسرا دو رائے نہیں ہے کہ اس کا کس طرح سے ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہو؟ دیکھیے، پولیس جو بھی کام کرتی ہے وہ کسی نہ کسی قانون کے دائرے کے اندر کرتی ہے۔ قانون نے جو ہے وہ ضابطۂ فوجداری کے اندر جو نیچر آف انجریز ہیں ان کو کیٹیگرائز کیا ہے، مختلف نوعیت کی انجریز جو ہیں وہ اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اب جو ہے وہ بعد میں ہر انجری کی سزا مختلف ہے،
اس لیے بر وقت جو ہے وہ ہم ایف آئی آر درج اگر کر بھی دیں تو جب تک جو ہے وہ انجری کی نوعیت کلیئر نہیں ہوگی اس وقت تک یہ تفتیش کرنا ممکن نہیں ہوگا کہ کون انجری پہنچانے کا ذمہ دار ہے، کیا اس کی سزا ہے میکسیمم قانون کے اندر دی گئی ہے، اور اس انجری کو ڈکلیئر کرنا جو ہے وہ بھی ایک جو ایکسپرٹ ہے جو کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے جی اسی کا استحقاق ہے کہ وہ ڈکلیئر کرے گی کہ یہ انجری جو ہے وہ F1 ہے، F2 ہے، F6 ہے، کیا ہے 337 جو ہماری ہے اس کے اندر آگے بہت جو ہے وہ تقریباً 30 کے قریب ایسی جو ہے وہ نیچر آف انجریز ہیں. اب چونکہ ہر ایک کی سزا مختلف ہے اس لیے ایگزیکٹ نیچر آف انجری کا اور کیٹیگری کا ڈکلیئر ہونا بہت ضروری ہے، اسی لیے ہم انتظار کرتے ہیں MLC. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. جی آپ کے ہمارے ساتھ موجود تھے DPO صاحب گجرات جو اس وقت اپنی بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے جرائم پر ہم نے قابو پانا ہے، کس طریقے سے ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اپنے آپ کا راول محمد فی کو.